اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَرَسُولِهِ، عزتیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جس علم سے انسان کو فائدہ حاصل ہو وہ علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علم صرف روزی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کہ جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی، روزی مل جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت علم ہماری سوچ کو وسعت عطا کرتا ہے، اور علم ہمیں اچھائی اور برائی کی پہچان کرواتا ہے، اور علم ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان کرنے کے بعد اچھائی کو اپنا لیا جائے اور برائی سے بچا جائے۔ اور علم ہی کے ذریعے انسان کے اندر فہم و فراست، عقل اور تدبر پیدا ہوتا ہے۔ علم کو اللہ تعالی نے تخلیق کیا اور عرش معلی سے علم کی نہریں بہا دی، اور جو علم کی نہریں عرش سے بہہ نکلی ہم انہی نہروں سے استفادہ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان مکمل نہیں ہے، انسان میں بہت سی خامیاں ہیں، اور انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے تھوڑے کو بہت سمجھ بیٹھتا ہے، اور جس جگہ ہمیں تھوڑے کو بہت سمجھنا چاہیے وہاں ہم بہت کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کو کبھی کسی علم والے یا عقل والے نے نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہی دنیا کو کبھی کسی علم سے بے بہرہ شخص نے یا پاگل شخص نے نقصان پہنچایا۔ دنیا کو اگر نقصان پہنچا تو کم علم اور کم عقل کے لوگوں سے نقصان پہنچا۔ جہالت خوفناک ہے، لیکن کم علمی اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس علم تھوڑا ہو اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بہت قابل ہوں۔ یہ انتہائی خوفناک چیز ہے۔ روحانیت میں ایک جملہ اکثر استعمال ہوتا ہے کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے۔ اس سے مراد نعوذ باللہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم پر فرض ہے کہ اللہ تعالی کی ہر بات کو تسلیم کریں، اس کی اطاعت کریں، اس پر عمل کریں، بالکل اسی طرح اگر مرشد یا استاد جو کچھ کہتا ہے ہم اس پر عمل کریں، تو جب ہم علم حاصل کرنے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں بغیر کچھ سوال کیے استاد کی، مرشد کی ہر بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم ایسا کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم علم سیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ ہم سب نے اپنی ذات کے اندر بہت سے بت پال رکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر تنقید برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ جو ہم نے اپنے اندر انا کا بت پال رکھا ہے اور ہم اس بت کی صبح و شام پرستش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اس بت کو توڑنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد خوشامد کا بت ہے، تو ہمارے اندر کہیں علم کے تکبر کا بت ہے تو کہیں دولت کے تکبر کا بت ہے جسے ہم نے اپنے اندر پالا ہوا ہے۔
اور ایک چیز جو بہت خوفناک ہے کہ جو تکبر ہم نے پالا ہے، تمام جتنے بھی تکبر ہیں، ہمارے اندر علم کا تکبر ہے، دولت کا تکبر ہے، کثرت اولاد کا تکبر ہے، ان سب میں سب سے زیادہ خوفناک تکبر عاجزی کا تکبر ہے۔ کہ ہمیں یہ تکبر ہو جاتا ہے کہ میں بڑا عاجز ہوں، اور یہ سب سے خوفناک تکبر ہے۔ اور جس کو عاجزی کا تکبر ہو جائے وہ اپنے طرف کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دیتا۔ تو ہمیں یہ بت اپنے اندر سے نکال پھینکنے ہوں گے اگر ہم علم کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اگر روحانیت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، ولایت کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر سے انا ختم کرنا ہوگی، اپنے اندر سے طمع اور لالچ کو ختم کرنا ہوگا، غصے کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ جو تمہارے اندر انتقام کا جذبہ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اپنے اندر سے حسد کو نکال پھینکو۔ تو جب ان سے کہا جائے کہ یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال دو تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے اندر ہیں ہی نہیں۔ تو جان لو یہی تکبر ہے۔ تو بھائی روحانیت کی تلاش میں جو ہم سرگرداں رہتے ہیں اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ اگر اس راہ پر چلنا ہے تو پھر ہمیں دل سے یہ سب چیزیں نکال کر باہر پھینکنا پڑیں گی، دل کو صاف کرنا پڑے گا، دل کو دھونا پڑے گا، تب کہیں جا کر دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، اور اس کے بعد رب تعالی اس دل میں آن بسے گا، کیونکہ اللہ تعالی پاک ہے، صفائی اور نفاست پسند ہے۔ رب وہاں نہیں رہتا جہاں اس قسم کی بدبودار چیزیں رہتی ہوں، لالچ، طمع، حسد، انتقام، غصہ، حرص۔ رب وہاں نہیں رہتا، بلکہ رب تو وہاں رہتا ہے، اس دل میں رہتا ہے جو پاک اور صاف ہے۔ اور اگر رب کو ہم نے اپنے گھر، اپنے دل میں بسانا ہے تو اس گھر کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو اس راہ پر ابھی ابتدا ہے، ابھی تو ہم چلے بھی نہیں، پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا، اور پہلا قدم تو اس وقت اٹھے گا کہ جب ہمارا استاد یا ہمارا مرشد ہمیں یہ کہے گا کہ آج میں تمہیں روحانیت کا پہلا سبق دے رہا ہوں، آج کے بعد کوئی شخص تمہیں جتنا مرضی برا بھلا کہے، بھری محفل میں تمہیں ذلیل کرے، تمہاری تضحیک کر دے، کوئی شخص تمہارے خلاف کتنی بھی سازشیں کیوں نہ کرے، تمہاری جڑیں کاٹے، تمہیں کتنا بھی نقصان کیوں نہ پہنچا دے، تم نے اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی میل نہیں آنے دینا، تم نے اس کا بھلا ہی مانگنا ہے۔ تو جب آدمی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا مرشد اس کو اگلا قدم سکھاتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری ذات اہم نہیں بلکہ دوسرے تمہارے لیے اہم ہیں، تم نے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ تو مرشد در حقیقت
اس حدیث کو اپنے الفاظ میں ترجمہ کر کے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد انسان میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ انسان میں عاجزی آنے لگتی ہے، اور انسان جب اس مقام پر آ جائے اور یہ سمجھ لے کہ اگر اب میں نے یہ راہ پکڑے رکھی تو مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور مجھے اللہ کی دوستی حاصل ہوگی اور مجھے وہ علم عطا ہوگا اور میں وہ چیزیں سوچ سکوں گا جو دوسروں کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ تو جب انسان اس رستے پر استقامت اختیار کرتا ہے تو انسان روحانیت کے مقام کو پا لیتا ہے اور ولایت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔